ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم موردون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ یسبح پاکیزگی بیان کرتا ہے لہو اس کی من جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین والطیر اور پرندے صافات پر پھیلائے ہوئے کل ہر ایک قد علم جان لی صلاتہ اپنی دعا و تسبیحہ اور اپنی تسبیح واللہ اور اللہ علیم جانتا بما وہ جو یفعلون وہ کرتے ہیں کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہے آسمان و زمین میں اور اڑتے جاندار پر کھولے ہوئے ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد اور اللہ کو معلوم ہے اور جو کچھ کرتے ہیں شاید اڑتے جانوروں کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ وہ اس وقت آسمان و زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں اور ان کا اس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قدرت کی بڑی نشانی ہے یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقہ نبض و بندگی اور تسبیح خوانی کا الہام فرمایا اس کو سمجھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے لیکن افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور و غفلت اور ظلم و جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور ادائے وظیفہ عبودیت سے بے بہرہ ہیں تنبیہ مخلوقات کی تسبیح کے متعلق 15ویں پارے میں ربع کے قریب کچھ مضمون گزر چکا وہاں دیکھ لیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی اور فرمایا وَإِنَّهَا لِصَلَاةِ الْخَلْقِ یہی مخلوق کی نماز ہے یعنی ان کی بندگی اور تسبیح کو خواہ تو تم نہ سمجھو لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں والارض و زمین اور الی اللہ اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا اور اللہ کی حکومت آسمان و زمین میں اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے یعنی جیسے اس کا علم سب کو محیط ہے اس کی حکومت بھی تمام اولویات و سفلیات پر حاوی ہے اور سب کو آخرکار اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے آگے اپنے حکمانہ اور قادرانہ تصرفات کو بیان فرماتے ہیں ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من هلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا ان کہ اللہ یزجی چلاتا ہے سحابا بادل جمع ثم پھر یؤلف ملاتا ہے وہ بینہ آپس میں ثم پھر یجعله اور اس کو کرتا ہے رکاما تہبتے فترى پھر تو دیکھے الودق کا بارش یخرج نکلتی ہے من ہلالی اس کے درمیان سے وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمانوں سے من سے جبال پہاڑ فیہا اس میں من سے برد اولے فیصیب پھر وہ ڈال دیتا ہے بھی اس میں من یشاء جس پر چاہے ویصرف اور اسے پھیر دیتا ہے ہم سے من یشاء جس سے چاہے یکاد قریب ہے سنا چمک برق ہی اس کی بجلی یذهب لے جائے بالابصار آنکھوں کو تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہبتے پھر تو دیکھے نکلتا ہے اس کے بیچ سے اور اتارتا ہے آسمانوں سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کی پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے ابھی اس کے بجلی کی کون لے جائے آنکھوں کو یعنی ابتدا میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھتے ہیں
پھر مل کر بڑا بادل بن جاتا ہے، پھر بادلوں کی تہ پر تہ جما دی جاتی ہے، یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ اسی طرح آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے اسی کی موافق ترجمہ کیا ہے، لیکن زیادہ راجح اور قوی یہ ہے کہ سمائی سے بادل مراد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں اولے برساتا ہے، جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ اولے کی چھال بیل کے ایک سینگ پر پڑتی ہے اور دوسرا سینگ خشک رہ جاتا ہے، یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ بنائی جاتی رہے۔ يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار۔ يقلب الله بدلتا ہے اللہ اللیل رات والنہار اور دن، ان بے شک فی ذلک اس میں لعبرة عبرت ہے لأولي الابصار آنکھوں والے عقل مند۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھوں والوں کو، یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد اسی دن اسی کی قدرت سے آتا ہے۔ وہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے اور ان کی گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے، یعنی چاہے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع ہو، جس کے قبضے میں ان تمام تصرفات و تقلبات کی بھاگ ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ واللہ اور اللہ خلق پیدا کیا کل دابۃ ہر جاندار من ماء پانی سے، فمنهم پس اس میں سے من يمشي جو کوئی چلتا ہے على بطنه اپنے پیٹ پر، ومنهم اور ان میں سے من يمشي کوئی چلتا ہے على رجلين وہ پاؤں پر، دو پاؤں پر، ومنهم اور ان میں سے من یمشی کوئی چلتا ہے اعلیٰ پر اربع چار، یخلق اللہ اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ اعلیٰ پر کل شیء ہر شے قدیر قدرت رکھنے والا۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر، بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 17ویں پارے کے تیسرے رکوع میں آئے وجعلنا من الماء کل شیء حی، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ نمبر 11 جیسے سانپ اور مچھلی، نمبر 12 جیسے آدمی اور طیور، نمبر 13 جیسے گائے بھینس وغیرہ، یعنی کسی جانور کو 4 سے زائد پاؤں دیے ہوں تو بعید نہیں، اس کی لامحدود قدرت و مشیت کو کوئی محصور نہیں کر سکتا۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لقد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کی آیات مبینات واضح، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، یعنی آیات تکوینیہ و تنزیلیہ تو اس قدر واضح ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر چاہیے کوئی آدمی بہکے نہ، لیکن سیدھی راہ پر چلتا وہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہو۔ لاکھوں آدمی یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں، پر نتیجے کے اعتبار سے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مانا، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ پھر گیا فریقٌ ایک فریق منہم ان میں سے، من بعد اس کے بعد، ذالک اس، وما اولئک اور وہ نہیں، بالمؤمنین ایمان والے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، وہ زبان سے دعویٰ ایمان و اطاعت کیا کرتے تھے اور جب عمل کا وقت آتا تو پھر جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شروع سے ایمان و انقیاد موجود ہی نہ تھا، جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا، امتحان و ابتلاء کے وقت اس کی بھی کلی کھل جاتی تھی۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذَا جب وہ بلائے جاتے ہیں إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کا رسول، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، إِذَا ناگہاں فَرِيقٌ ایک فریق مِّنْهُم ان میں سے، مُعْرِضُونَ منہ پھیر لیتا ہے، اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائے تبھی ایک فرقے کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں۔
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِن اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے الحق و حق یاتوا الیہ وہ آتے ہیں اس کی طرف مذعنین گردن جھکائے، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے، یعنی اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہوں کہ ہم حق پر ہیں، اس وقت اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملہ کو طے کرا لو، تو یہ منافق رضامند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً بلا رو رعایت حق کے موافق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا، حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا؟ ہاں فرض کیجئے اگر کسی معاملے میں حق ان کی جانب ہو تو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلہ کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کر دیں گے، کیونکہ سمجھتے ہیں عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہوگا تو یہ ایمان و اسلام کیا ہوا، محض ہوا پرستی ہوئی۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض کوئی روگ، ام یا ارتابوا وہ شک میں پڑے ہیں، ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں، ان کے یخیف اللہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسولہ اور اس کا رسول، بلکہ اولئک وہی الظالمون ظالم جمع، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ روگ یہ ہے کہ خدا اور رسول کو سچ مانا لیکن حرص نہیں چھوڑتی کہ کہے پہ چلیں، جیسے بیمار چلتا ہے چلے اور پاؤں نہیں اٹھتا، یعنی خدا اور رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت یا اللہ کے وعدہ وعید میں کوئی شک و شبہ ہے، یا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات کا خلاف انصاف فیصلہ کریں گے، اسی لیے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو وہاں تو ظلم و بے انصافی کا احتمال ہی نہیں، ہاں خود انہی لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کر لیں اور دوسروں کا ایک پیسہ نہ دیں، اسی لیے ان معاملات کو خدائی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں، جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا۔ یہ تو منافقین کا ذکر تھا، آگے ان کے بالمقابل مخلصین کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیان فرماتے ہیں۔